اقرار الحسن صاحب نے یہ کہا کہ جناب میں سوشل ایشوز پر پروگرام کرتا ہوں، میں پولیٹیکل شو نہیں کرتا ہوں، اور مجھے خان صاحب سے ملوانے کے لیے کہا گیا لیکن میں نے معذرت کر لی، اور میں نے معذرت اس لیے کی کیونکہ جناب میرا ان سے ملاقات کرنا بنتا نہیں تھا، اور اس کے گواہ موجود ہے، اس کے ثبوت موجود ہیں۔ لیکن پھر انہوں نے آگے کہہ دیا کہ ایسا نہ ہو کہ اگلے انٹرویو کے لیے وینا ملک کا انتخاب ہو جائے۔ بری بات نہیں ہے کوئی اس میں، وینا ملک کو اس پر تنقید کرنی چاہیے تھی، اور ہو سکتا ہے ان کے پروفیشن کے حوالے سے، ان کے کام کے حوالے سے تنقید کر دیتی تو جسٹیفائڈ تھا۔ انہوں نے ان کی بیویوں کا ذکر کر دیا۔ وینا ملک نے جس بےہودگی کا مظاہرہ کیا کہ خان صاحب کے پاس اپنی دونوں بیویوں کو بھیج دو، ہو سکتا ہے تمہارا کام بن جائے۔ آپ ذرا سوچئے اس بندے کی ذہنیت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، آپ کو خوش آمدید۔ میں ہوں سلمان مرزا اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل سم اپ وتھ سلمان مرزا۔ بہت شکریہ جناب، یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ سبھی نے وقت نکالا ہے۔ ویڈیو کے آغاز میں تہہ دل سے میں آپ سبھی کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور میری دعا ہے آپ جہاں ہوں خیر و عافیت سے ہوں، صحت مند ہوں اور تندرست ہوں۔ جناب کسی شخصیت کا اگر ہم تقابلی جائزہ کرتے ہیں نا، دو شخصیات ہوتی ہیں جو کہ آپس میں اگر کچھ ایسی چیزیں ہوں جو سوشل میڈیا پہ کافی زیادہ زیر بحث آ رہی ہوں تو ان کا تقابلی جائزہ کیا جاتا ہے، ان کی اچیومنٹ کے حوالے سے، ان کی پرسنالٹی کے حوالے سے، ان کے ملنسار ہونے کے حوالے سے، وہ پرسن ایز اے پرسن کیسے ہیں، اس حوالے سے ان کا تقابلی جائزہ کیا جاتا ہے۔ ایک طرف ہے اقرار الحسن اور دوسری طرف ہے وینا ملک صاحبہ۔ وینا ملک کا ماضی کیا ہے مجھے آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، وینا ملک نے بھارت میں جا کے کیا کچھ کیا یہ مجھے آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اتنا ان کا چرچا رہا ہے جس حد تک جا کے انہوں نے غلاظت وہاں پر سمیٹی ہے، بہت ہی کم لوگ ہیں جو اپنی زندگی میں اتنی کوئی بے حیائی کر جاتے ہیں اور اس کے بعد پھر بالکل دوسری طرف بھی ہو جاتے ہیں۔ میں یہ بات کر کیوں رہا ہوں؟ اقرار الحسن صاحب کے ساتھ میرا صحافتی ایک رشتہ رہا ہے، میں نے ان کے ساتھ کافی زیادہ ٹرانسمیشنز کی ہیں، ان سے بہت کچھ سیکھا ہے۔ آپ کی زندگی میں بہت سارے رول ماڈلز ہوتے ہیں جو بھلے آپ کو لگے گا کہ وہ اس قابل نہیں ہے کہ ان سے سیکھا جائے، لیکن جس انسان کا وہ رول ماڈل ہوتا ہے اس کو پتا ہوتا ہے کہ جناب میں نے اس سے الفاظوں کا ذخیرہ لیا ہے، میں نے اس سے بہت کچھ سیکھا ہے۔ اسی طرح سے اقرار الحسن صاحب بھی ہیں۔ اقرار الحسن صاحب کے ساتھ کافی زیادہ ٹرانسمیشنز کرنے کا موقع ملا۔ ایک انتہائی ملنسار، انتہائی پروفیشنل قسم کی شخصیت ہے وہ بات کرتے ہیں آپ کو کچھ نہ کچھ سکھا دیں گے۔ اچھا میں نے ان کے ساتھ تو سفر بھی کیا ہے، سفر انگلش والا نہیں ہے، اردو والا سفر کیا ہے۔ کراچی سے ہم لوگ اسلام آباد گئے تھے، کافی زیادہ بات ہوئی، اور کہتے ہیں کہ انسان کا آئیڈیا ہو جاتا ہے جب آپ ان کے ساتھ کوئی سفر کرتے ہیں۔ تو اقرار الحسن صاحب کے بارے میں صرف یہ کہوں گا اللہ نے ان کو بے تحاشا نوازا ہے، اور ان کی محنت بہت زیادہ ہے۔ وہ پولیٹیکل شو نہیں کرتے ہیں، وہ آپ معاشرتی حوالے سے، سوشل حوالے سے، سوشل ایشوز جو ہوتے ہیں اس پر کافی زیادہ کام کرتے ہیں۔ اس وقت سوشل میڈیا پر اقرار الحسن صاحب کو کافی زیادہ تنقید کا سامنا کرنا پڑتا ہے، جس میں وینا ملک صاحبہ بھی کود گئی ہیں، اور انہوں نے بھی اس غلاظت کا مظاہرہ کیا ہے جس کی وجہ سے وینا ملک کو جانا جاتا ہے۔ وہ بذات خود ساختہ طور پر پاکستان تحریک انصاف کی ترجمان بھی بنی بیٹھی ہیں، حالانکہ ان کو کوئی ایسا آفیشل عہدہ نہیں ملا ہے، نہ ہی کوئی پی ٹی آئی والوں نے ان کو کہا ہے کہ آپ ہماری ترجمانی کریں، لیکن وہ خود صرف لوگوں میں اپنی صلاحیتوں کو سرایت کرنے کے لیے وہ پی ٹی آئی کی ترجمانی کرنے لگ جاتی۔ اب ہوا یہ، اقرار الحسن صاحب نے ایک ٹویٹ کیا۔ اچھا خان صاحب کے بارے میں جو ان کے ناقدین ہیں، جو ان پر تنقید کرتے ہیں، وہ یہ الزام لگاتے ہیں کہ خان صاحب صرف ان لوگوں کو انٹرویو دیتے ہیں جو کہ ان کے سامنے جی حضوری کرتے ہیں یا پھر ان سے زیادہ سخت سوالات نہیں کرتے۔ یہ خان صاحب کے ناقدین ان پر الزام لگاتے ہیں۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں، اور ان لوگوں کو تو انٹرویو دیتے ہی نہیں ہیں جو کہ خان صاحب پر بے تحاشا تنقید کرتے ہیں۔ ریسنٹلی خان صاحب کے انٹرویوز ہوئے، اس پر اقرار الحسن صاحب نے ٹویٹ کر دیا، اور ٹویٹ کرنے کو کہا کہ جناب اب معاملہ یہاں تک پہنچ گیا۔ انہوں نے، میں پورا ڈیٹیل میں آپ کو نہیں بتا رہا، لیکن انہوں نے جو ٹویٹ کیا انہوں نے کہا کہ خان صاحب ایسے لوگوں کو، ایسے اینکرز کو اپنا انٹرویو دیتے ہیں جو کہ جی حضوری کرتے ہیں، اور ایسا نہ ہو کہ اگلے انٹرویو کے لیے وینا ملک کا انتخاب کر لیا جائے۔ یہ ان کا ایک ٹویٹ تھا، میرے پاس ابھی سامنے رکھا ہوا تھا لیکن پیجز آگے پیچھے ہو گئے، ورنہ میں نے اس کا پرنٹ آؤٹ نکالا ہوا تھا جو اقرار الحسن صاحب نے ٹویٹ کیا تھا۔ اب انہوں نے کچھ اس طرح کا معاملہ بتایا اپنے ٹویٹ میں، ان کا اندازہ ہوا کہ جناب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ جن لوگوں کا انتخاب کرتے ہیں ایسا نہ ہو کہ آپ وینا ملک کا انتخاب کر لیں اور وینا ملک کو آپ انٹرویو دے دیں۔ چلیں جناب یہ بات درست ہو گئی۔ اچھا وینا ملک نے اس کا جواب دیا، یہ پروفیشنل بات تھی اقرار الحسن کی جانب سے، ان کی جو اپروچ تھی وہ پروفیشنل تھی، کیونکہ وینا ملک
پاکستان تحریک انصاف کی خود ساختہ ترجمان بنی ہوئی ہیں. اس وجہ سے اقرار اللہ حسن نے وینا ملک کا نام لے دیا ہوگا. وینا ملک نے اس کا کیا جواب دیا اور بتایا کہ وینا ملک کو کیوں وینا ملک کہا جاتا ہے. جس بےہودگی کا مظاہرہ انہوں نے جا کے بھارت میں کیا تھا, انہوں نے یہاں پہ ٹیٹو بنوایا تھا, آپ کو سب یاد ہوگا, انہوں نے برہنہ تصاویر بنوائی تھی, ان کا ایک انٹرویو تھا, اس پہ انہوں نے بہت کھل کر بات کی تھی, اور اس میں برائی نہیں ہے کوئی. لیکن آپ جس چیز کی طرف سے آئی ہیں نا, پاکستان کا ایک معاشرہ, پاکستان کی کچھ باؤنڈریز, پاکستانی لوگوں کی کچھ باؤنڈریز, کیونکہ آپ کسی دوسرے ملک میں جا کے اگر اپنے آپ کو پریزنٹ کرتے ہو اور وہ آپ کی شخصیت آپ کے ملک کے حوالے سے جانچنے کی کوشش کرتے ہیں, تو وہ جانتے ہیں کہ جناب اگر وینا ملک ایسی ہیں تو پورا پاکستان ایسا ہوگا, کیونکہ یہ وہاں کی نمائندگی کر رہی ہیں. تو انہوں نے جس حد تک جا کے بےہودگی اور بے شرمی کا مظاہرہ کیا تھا, وہ میں آپ کو کیا بتاؤں ڈیٹیل میں جا کے, لیکن خیر آپ سب جانتے ہیں. اب انہوں نے رپلائی کیا, انہوں نے رپلائی کیا کہ چل بھائی تیری خاطر نہیں کرتی خان کا انٹرویو, تو ایسا کر اپنی دونوں بیویوں کو بھیج دے, شاید اس سے ہی کوئی بات بن جائے. اب یہ آنیسٹلی یہ ایک پڑھے لکھے انسان کا ٹویٹ نہیں ہو سکتا. اقرار الحسن صاحب نے 2 شادیاں کی ہیں, قرۃ العین ہے ان کی پہلی بیگم اور دوسری فرح ہے, اور دونوں بہت اچھی خاتون ہیں. دونوں کے ساتھ, قرۃ کے ساتھ تو میں نے کام کیا ہے, بلیٹنز کیے ہیں کافی, فرح کے ساتھ اچھی سلام دعا رہی ہے. دونوں بہت نفیس خاتون ہیں, دونوں کا تعلق صحافت سے ہے, اچھی جرنلسٹ ہیں. وینا ملک صاحبہ کا جو بیک گراؤنڈ ہے نا, وہ آپ سب کے سامنے ہے. وینا ملک جب منہ کھولتی ہیں تو کسی نہ کسی کے لیے غلاظت ہی نکلتی ہے اس میں سے. ان کے اپنے گھر کے کیا معاملات ہیں یہ بھی آپ اچھی طریقے سے جانتے ہیں. ایک طرف ایک ایسی شخصیت ہے جس نے محنت کر کے اپنا مقام حاصل کیا ہے. اقرار الحسن انتہائی پروفیشنل قسم کے انسان ہیں. وہ اپنے کام کے حوالے سے اتنے زیادہ سیریس ہیں کہ اپنے کام کو ہمیشہ ترجیح دیتے ہیں, اپنی فیملی, دیگر معاملات. اگر کام پہلے ہوگا تو پھر وہ تمام ان چیزوں کو بھول جائیں گے, پہلے اپنے کام کو ترجیح دیں گے. یہ ان کی خاصیت ہے, اور اسی وجہ سے ان کو اتنا اللہ نے نوازا بھی. بے تحاشا ان کے فینس ہیں, بے تحاشا ان کے فینس ہیں. جہاں جاتے ہیں وہاں پر ان کے فینس کی تعداد امٹ کر آ جاتی ہے, اور بذات خود شخصیت ان کی بڑی اچھی ہے. خیر ایک بات تو یہ ہوئی. دوسری بات, وینا ملک کس کردار کی اور کس طرح کی شخصیت کی مالک ہے یہ آپ لوگ بہتر جانتے ہیں. چلیں یہ بھی ان کا اپنا ذاتی معاملہ ہو گیا, لیکن ایک پروفیشنل اپروچ سے کسی نے تنقید کی, آپ اس کو پروفیشنلی جواب دے دیتے, آپ اس کو پروفیشنلی جواب دے دیتے. اقرار الحسن صاحب نے یہ کہا کہ جناب میں سوشل ایشوز پر پروگرام کرتا ہوں, میں پولیٹیکل شو نہیں کرتا ہوں, اور مجھے خان صاحب سے ملوانے کے لیے کہا گیا, لیکن میں نے معذرت کر لی. اور میں نے معذرت اس لیے کی کیونکہ جناب میرا ان سے ملاقات کرنا بنتا نہیں تھا, اور اس کے گواہ موجود ہیں, اس کے ثبوت موجود ہیں. لیکن پھر انہوں نے آگے کہہ دیا کہ ایسا نہ ہو کہ اگلے انٹرویو کے لیے وینا ملک کا انتخاب ہو جائے. بری بات نہیں ہے کوئی اس میں. وینا ملک کو اس پر تنقید کرنی چاہیے تھی, اور ہو سکتا ہے ان کے پروفیشن کے حوالے سے, ان کے کام کے حوالے سے تنقید کر دیتی تو جسٹیفائڈ تھا. انہوں نے ان کی بیویوں کا ذکر کر دیا. وینا ملک نے جس بےہودگی کا مظاہرہ کیا کہ خان صاحب کے پاس اپنی دونوں بیویوں کو بھیج دو, ہو سکتا ہے تمہارا کام بن جائے. اب آپ ذرا سوچئے اس بندے کی ذہنیت, اس بندی کی ذہنیت کو آپ اندازہ لگائیے کیا بات کر رہی ہے, اور یہ اسی جماعت کی خود ساختہ ترجمان بنی ہوئی ہے. فیصلہ آپ کیجئے. سلمان مرزا کو دیجیے اجازت. زندگی رہی, صحت رہی, اور آپ کی دعائیں رہیں تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی. خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.